پر جب ہم غور کرتے ہیں کہ خدا میرا گواہ ہے اور خدا یاد رکھتا ہے، جب ہم ان کے ناموں پر غور کرتے ہیں اور جب ہم ان کی زندگیوں پر غور کرتے ہیں تو دونوں مختلف ہیں۔ اکثر اوقات ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں، یہاں بھی ایسا ہی ہے۔ جب ہم زکریا اور الیشع کی زندگی پر غور کرتے ہیں، زکریا کیا ہے؟ خدا یاد رکھتا ہے۔ اکثر اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا بھول گیا ہے، خدا بھول چکا ہے، خدا کو تو یاد بھی نہیں ہے۔ مگر جب ہم اس بات کو بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں تو خدا بھولتا نہیں ہے، خدا کو یاد رہتا ہے، خدا اپنے وعدوں میں قادر ہے۔ ہاللیلویا! وہ اپنے وعدے پورے کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جب اس نے زکریا کا جو نام ہے اس کے مطابق کام کیا، تھوڑا آگے جب ہم چلتے ہیں تو حال ہی میں ابھی ہم نے کرسمس کو سیلیبریٹ کیا 2-3 دن پہلے، تو وہاں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ یاد رکھتا ہے۔ ہاللیلویا! ہاللیلویا! خدا یاد رکھتا ہے، خدا بھولتا نہیں ہے، خدا ان کو یاد رکھتا ہے جو اس کے قریب رہتے ہیں، جو اس کی قربت میں رہتے ہیں۔ اور وہ دونوں خدا کے حضور راست باز اور خدا کے سب احکام اور قوانین پر بے عیب چلنے والے تھے۔ کوئی عیب نہیں تھا ان کی زندگی میں، کوئی گناہ نہیں تھا، مگر پھر بھی ان کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ جب وہ خدا کے حضور اپنے فریق کی باری پر کہانت کا کام انجام دیتا تھا تو ایسا ہوا کہ کہانت کے دستور کے موافق اس کے نام کا گناہ نکلا کہ خدا ان کے مقدس میں جا کر خوشبو جلایا، اور لوگوں کی ساری جماعت خوشبو جلاتے وقت باہر دعا کر رہی تھی کہ خدا ان کا فرشتہ خوشبو کے مذبح کے داہنی طرف کھڑا ہوا اور اس کو دکھائی دیا، اور زکریا دیکھ کر گھبرایا اور اس سے دہشت چھا گئی۔ مگر فرشتہ نے اس سے کہا، اے زکریا خوف نہ کر، کیونکہ تیری دعا سن لی گئی ہے۔ ہاللیلویا! تیری دعا سن لی گئی ہے، اور تیرے لیے تیری بیوی الیشع کا بیٹا ہوگا، اور اس کا نام یوحنا رکھنا۔ تو اس کا نام کیا رکھنا؟ یوحنا، یعنی کہ خدا کا جلال۔ تو اس کا نام کیا رکھنا؟ یوحنا، یعنی کہ خدا کا جلال، اس کا نام رکھنا۔ سو میرے عزیزو، آج اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں تو ہم بہت سے ایسے کام جو ہماری زندگیوں میں نہیں ہوتے، وقت لگ جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں خدا بھول گیا ہے، خدا نے ہمیں بھلا دیا ہے، خدا ہماری سن ہی نہیں رہا، ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، ہمارے حالات بگڑتے جا رہے ہیں، ہم دعا بھی بڑی کرتے ہیں، ہم شکر گزاری بھی بہت کرتے ہیں، چرچ بھی باقاعدگی سے جاتے ہیں، پرستش بھی بڑی کرتے ہیں، خدا کے حضور جھکتے بھی بہت ہیں، ہمارا سارا خاندان خدا کے حضور جھکتا ہے، مگر ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، ہمارے پاس برکتیں نہیں ہیں، ہمارے پاس بلیسنگ نہیں ہے، ہمارے پاس خدا آتا کیوں نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے الیشع اور زکریا بھی یہی سمجھتے ہیں،
تو جب ہم زکریا کے نام پر غور کرتے ہیں کہ خدا یاد رکھتا ہے آپ کی دعاؤں کو، آپ کی التجاؤں کو، آپ کی شکر گزاریوں کو، آپ کی حمد و تعریف کو، آپ کی وفاداری کو، جس وفاداری سے ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو خدا اپنے وقت کے مطابق کام کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ چاہے ہماری عمر کتنی بھی ہو جائے، ہم یہاں دیکھتے ہیں لیکن کہ اور ان کی اولاد نہ تھی، کیونکہ الیشبا 5 تھی اور دونوں عمر رسیدہ تھے۔ ہم یہاں اس بات پر غور کریں، بے شک ان کی اولاد نہیں تھی، وہ عمر رسیدہ بھی ہو گئے تھے، مگر ان کے وسیلہ سے ایک جلالی کام ہونا تھا۔ ہاللیلویہ۔ اور وہ کیا ہونا تھا؟ جو کہ یسایہ نبی کی کتاب میں لکھا ہے، وہ میری راہ کو تیار کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ وہ میری راہ کو کیا کرے گا؟ تیار کرے گا۔ کون کرے گا؟ خدا بولتا نہیں ہے، خدا کو یاد رہتا ہے، مگر وہ اپنے وقت کے مطابق کام کرتا ہے۔ ابھی وقت نہیں آیا تھا، ابھی وقت مقرر جو کیا تھا خدا نے اس کو پورا کرنے کا وقت نہیں تھا، مگر اب تھا۔ آج وہ وقت آ گیا جب خدا کے فرشتہ نے آ کر کہا 13ویں آیت میں، مگر فرشتہ نے اس سے کہا اے زکریا خوف نہ کر، کیونکہ تیری دعا سنی گئی اور تیرے لیے تیری بیوی کے الیشبا کے بیٹا ہوگا اور اس کا نام یوحنا۔ 14ویں آیت پر غور کریں گے، لکھا ہے اور تجھے خوشی و خرمی ہوگی اور بہت سے لوگ اس کی پیدائش کے سبب سے خوش ہوں گے، کیونکہ وہ خداوند کے حضور میں بزرگ ہوگا اور ہرگز نہ میں نہ کوئی اور شراب پیے گا اور اپنی ماں کی باطن ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا۔ اپنی ماں کے باطن ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا۔ اور اس بات کو ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں، جب ہم ویسے سن رہے تھے کرسمس پر، تو جب مریم اس کے پاس آئی، غور سے سنیں گے، دوسرا باب اس کی 39 ہے، دیکھیں کہ جب وہ خدا کی شہریت کے مطابق سب کچھ کر چکے ہیں، تو اس وقت کیا ہوا؟ کہ وہ الیشبا کے پاس آئی، مقدسہ مریم جب الیشبا کے پاس آئی تو آ کر جب اس نے سلام کیا، ہم اس بات کو ذکر کرتے تھے، الیشبا کے پاس آئی اور اس نے اسے سلام کیا اور کیا ہوا؟ وہ روح القدس سے بھر گئے۔ ہاللیلویہ۔ مقدسہ مریم نے جب اسے سلام کیا وہ روح القدس سے بھر گئے۔ تو یہاں بھی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، کیونکہ وہ خدا کے حضور میں بزرگ ہوگا اور ہرگز نہ میں نہ کوئی اور شراب پیے گا اور اپنی ماں کے باطن ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا۔ سو میرے عزیزو، ہمیں اس بات کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے کہ خدا جو ہے ہماری زندگیوں میں کام کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور وقت پر جو کام وہ کرتا ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، خدا کے کلام میں لکھا ہے ہر ایک کام کا ایک وقت ہے اور ہر ایک بات کا ایک موقع ہے۔
اور جب خداوند وقت پر کام کرتا ہے تو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں کہ خداوند نے اس وقت کو ٹھہرایا ہوا تھا کہ خداوند اس وقت پر کام کرے گا، کیونکہ پہلے سے ہی یسایہ کے صحیفہ میں ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ وہ تیری راہوں کو تیار کرے گا، تیری آگے آگے چلے گا اور تیرے آنے سے پہلے تیری راہوں کو تیار کرے گا۔ اور آج خدا کا فرشتہ جب اس کے پاس آیا تو پہلے اس نے اعتبار نہیں کیا، اس نے کہا کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں اور میری بیوی دونوں بہت عمر رسیدہ ہیں، ہماری عمر بہت ہو چکی ہے، ہم کیسے یہ کر سکتے ہیں، ہم سے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خدا کر سکتا ہے۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ خدا جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنے پتھروں سے بھی اولاد پیدا کر سکتا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ تو خدا نے ایسا کیا۔ اور بہت سے بنی اسرائیل کو خدا کی طرف جو ان کا خدا ہے پھیرے گا، اور وہ ایلیا کے روح اور قوت میں اس کے آگے آگے چلے گا کہ والدوں کے دل اولاد کی طرف اور نافرمانوں کو راست بازوں کی دنائی پر چلنے کی طرف پھیرے، اور خدا ان کے لیے ایک مستعد قوم تیار کرے۔ زکریا نے فرشتہ سے کہا کہ میں اس بات کو کس طرح جانوں کیونکہ میں تو بوڑھا ہوں اور میری بیوی عمر رسیدہ ہے۔ میرے عزیزوں، یہاں زکریا نے اسی بات پر عمل نہیں کیا، اعتبار نہیں کیا، تو اس لیے جب ہم اس کی باتوں پر عمل نہیں کرتے، اعتبار نہیں کرتے، تو خدا ٹھہر جاتا ہے۔ تو یہاں وہ چپکا ہو گیا جب تک یوحنا کی پیدائش نہیں ہو گئی۔ اگر ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، اپنے گھرانوں پر غور کریں، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ خدا ہماری سنتا نہیں ہے، خدا ہمیں جواب نہیں دے رہا، خدا نے ہماری سننا بند کر دی ہے۔ میرے عزیزوں، وہ سنتا ہے، وہ بولتا ہے، وہ جواب دیتا ہے، اگر ہم نے دعا کرنا بند نہیں کرنی۔ ہاللیلویہ، ہم نے دعا کرنا بند نہیں کرنی۔ آج جب ہم یہاں زکریا کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو کیا کہا گیا اس سے؟ خوف نہ کر کیونکہ تیری دعا سنی گئی۔ پتہ نہیں کب سے دعا کر رہا ہے۔ ہاللیلویہ، اس کا ایمان بڑھا اور خدا کی شان بڑھی۔ اسی طرح میرے عزیزوں، ہم نے جب خدا نے ہمارے ساتھ وعدے کیے ہیں اور وہ اپنے وعدوں کو بھولتا نہیں ہے، اپنے وعدوں کو یاد رکھتا ہے، ہم بھول جاتے ہیں کہ خدا نے وعدہ تو کیا ہے مگر پورا نہیں کر رہا، اب میں نے دعا نہیں کرنی، اب میں دعا کرنا چھوڑ دوں گا، اب میں دعا نہیں کروں گی کیونکہ دعا تو سنی نہیں جاتی۔ میرے عزیزوں، مسلسل دعا کرتے رہنا ہے۔ جو دعا آپ کر رہے ہیں اس کو آپ نے کنٹینیو رکھنا ہے، تو ایک وقت آئے گا خدا آپ کو جواب دے گا۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ، خدا آپ کو جواب دے گا اور وہ جواب دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ آج اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جب وقت پورا ہو گیا تو خدا کا فرشتہ جو ہے وہ زکریا کے پاس آیا اور کہا کہ تیری دعا سن لی جو تو اتنے سالوں سے کر رہا ہے، جب تو جوان تھا، جب سے جو دعا تو کر رہا ہے، آج تیری دعا سن لی۔ اور وہ حیران ہوا اور کہا کہ اب کیسے ہو سکتا ہے، میں اور میری جو بیوی الشبہ ہے وہ تو بوڑھے ہو گئے ہیں، ہمارے اندر تو اتنی طاقت بھی نہیں ہے، ہم کیسے یہ تیری
ایک بات پر یقین کریں تو میرے عزیزو، خدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہاللویا، ہاللویا۔ سو میرے عزیزو، کبھی آپ نے دعا کی ہو اور دعا کر کے آپ نے کہا کہ اب میں دعا نہیں کروں گی، اب میں دعا کرنا چھوڑ دوں گی، اتنے سالوں سے میں دعا کر رہی ہوں، اتنے عرصہ سے میں دعا کر رہا ہوں، خدا میری نہیں سن رہا، تو اس بات کو ہم نے یاد رکھنا ہے کہ خدا جو ہے آپ کی دعاؤں کو جمع کر رہا ہے۔ خدا کے حضور آپ کی آواز پہنچ رہی ہے اور وہ آپ کو وقت پر سر بلند کرے گا۔ ہاللویا، وہ آپ کو وقت پر سر بلند کرتا ہے۔ خدا ترتیب کا خدا ہے، وہ ہر کام وقت پر کرتا ہے۔ ہم بے وقت کھانا کھاتے ہیں، بے وقت دعا کرتے ہیں، بے وقت چرچ جاتے ہیں، بے وقت پرستش کرتے ہیں، بے وقت ساتھ بجاتے ہیں، مگر وہ ترتیب کا خدا ہے۔ ہاللویا، وقت پر کام کرتا ہے۔ تو آج ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے کیا کیا؟ زکریا کے پاس فرشتہ بھیجا کہ جا اس سے کہے کہ تیری دعا جو ہے وہ سن لی گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے کہا تھا، اس لیے کہ خدا نے کہا تھا، اور خدا جو کہتا ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ کیونکہ بائبل میں کہتے ہیں آسمان اور زمین ٹل جائیں گے مگر میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گے۔ تو میرے عزیزو، خدا جو ہے اپنے وعدوں کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور اس کے سارے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں، ان کے سارے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں۔ تو آئیں آج ہم اس بات کو سمجھیں، اس بات کو سیکھیں کہ ہم نے جب دعا کرنی ہے تو دعا جو ہے اس میں روکنا نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی مقصد لے کر دعا کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی اولاد نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ کے پاس جاب نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ کے پاس گھر نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، تو آپ اس بات کو خدا کے سامنے لے کر جائیں اور اس کو کنٹینیو کریں، دعا کرتے رہیں۔ خدا میں تیرے پاس آئی ہوں، میں تیرے پاس آیا ہوں، میں تیرے پاس جھکتا ہوں، تیرے قدموں میں آئی ہوں۔ اس دعا کو کنٹینیو کریں، اور جب ہم اس کو کنٹینیو کریں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب خدا نے مقرر کیا ہوگا تو خدا آپ کو اس دعا کے وسیلہ سے بلیس کرے گا، جس طرح یہاں زکریا اور ایلیشع کا کیا۔ خدا آپ کو بھی بلیس کرنا چاہتا ہے، آپ کے گھرانوں کو بھی بلیس کرنا چاہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ دعا کریں، خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کے حضور جھکیں، خدا چاہتا ہے کہ آپ شکر گزاری کریں، خدا چاہتا ہے کہ آپ پرستش کریں، خدا چاہتا ہے کہ آپ کے گھر جو ہے اس کے اندر خدا کی پرستش ہو، خدا چاہتا ہے کہ آپ کے گھر کے اندر اس کے نام کو عزت اور جلال دیا جائے، اس کو یاد کیا جائے۔ اور جب ہم اس کو یاد کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کو کیسے بھول سکتا ہے؟ ہاللویا، جب آپ اس کو یاد کرتے ہیں تو وہ آپ کو کیسے بھول سکتا ہے؟ جب ہم اسے بھول جائیں گے تو پھر وہ بھی ہمیں بھول جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ تم نے مجھے چھوڑ دیا اور میں نے تمہیں چھوڑ دیا۔ تو کیا ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہمیں چھوڑ دے؟ ہمیں خدا کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ ہم نے خدا کو پکڑے رکھنا ہے، اس کو تھامے رکھنا ہے، کہیں ہم گرنا چاہتے ہیں۔ ایلیشع اور زکریا نے تھامے رکھا، دعا کرتے رہے، شکر گزاری کرتے رہے، حمد کرتے رہے، تعریف کرتے رہے، ستائش کرتے رہے۔ اور ان کی اولاد نہ تھی کیونکہ ایک ایلیشع 5 تھی اور دونوں عمر 80 سال تھا۔ مگر جو خاص بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ تھی، اور وہ
دونوں خدا کے حضور راست باز اور خدا کے احکام و قوانین پر بے عیب چلنے والے تھے۔ جب ہم بے عیب چلتے ہیں، راست باز لوگ ہیں، تو خدا آپ کے لیے تیار کھڑا ہے۔ ہاللیلویا، آپ کے لیے تیار کھڑا ہے آپ کی زندگی میں کام کرنے کے لیے۔ اسی طرح جب ہم خدا کے بندہ ابراہم اور اس کی بیوی سارہ کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو وہ دونوں بھی راستہ باز تھے۔ وہ دونوں بھی راستہ باز تھے، خدا سے ڈرنے والے تھے، خدا کی شکر گزاری کرنے والے تھے۔ بہت زیادہ انتظار کرنا پڑا انہیں، مگر میرے عزیزو جب ہم خدا کی وفاداری میں چلتے ہیں تو وہ ہمارا جو انتظار ہے وہ ایک وقت ایسا آتا ہے ہمیں خوشی اور شادمانی سے بھر دیتا ہے، ہمیں بلیسنگ سے بھر دیتا ہے۔ ہمارا انتظار کرنا، خدا کے حضور ٹھہرے رہنا ہمارے لیے برکتوں کا باعث ٹھہرتا ہے۔ آج اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اپنی جو دعائیں ہیں، التجائیں ہیں، ان کو کنٹینیو کرنا ہے، رکنا نہیں، دعا رکنی نہیں چاہیے۔ جو مقصد آپ لے کر خدا کے پاس آئے ہیں اس کو جب خدا کے حضور لے کر آنا ہے تو اس کو کنٹینیو کرنا ہے۔ ہاللیلویا، اس کو کنٹینیو کرنا ہے۔ یہ میں نہیں جانتا، آپ جانتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کیا کمیاں ہیں، کیا کمزوریاں ہیں، کیا بیماریاں ہیں، کیا دکھ ہے، کیا پریشانیاں ہیں، آپ کے گھر میں کیا حالات ہیں، یہ آپ جانتے ہیں اور خدا جانتے ہیں۔ تو آئیں ان سب کو آج خدا کے سامنے رکھیں، کیونکہ خدا انتظار کر رہا ہے۔ خدا ہم سب کا، آپ کا انتظار کر رہا ہے کہ یہ میرا بیٹا، یہ میری بیٹی میرے پاس آئے اور میرے حضور دعا کرے تو میں اس کے حالات بہتر کرنے کے لیے تیار کھڑا ہوں۔ ہاللیلویا، میں اس کو بلیس کرنے کے لیے تیار کھڑا ہوں۔ تو کبھی آپ نے اس بات کو سمجھا یا کبھی اس بات پر آپ نے غور کیا کہ میں ایک ہی دعا جو ہے وہ کنٹینیو کروں گا تو خدا اس کو سن لے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں، دعا کرتے کرتے تھک جاتے ہیں کہ اب دعا نہیں کرنی، اب دعا چھوڑ دینی، اب دعا نہیں کروں گا، اب میں نے دعا نہیں کرنی، کیونکہ میں دعا کرتا ہوں اور خدا سنتا نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑے ایمان اور بڑے ہی زیادہ جوش و جذبہ سے بھر دینے والی آیت ہے کہ اور وہ دونوں خدا کے حضور راست باز اور خدا کی سب احکام اور قوانین پر بے عیب چلنے والے تھے۔ میرے عزیزو، بے شک ہمیں خدا کے حضور وفادار رہنا ہے، چاہے ہمارے پاس روپیہ پیسہ ہے نہیں ہے، اولاد ہے نہیں ہے، گھر ہے نہیں ہے، ہم نے خدا کے ساتھ وفادار رہنا ہے۔ کلام کیا کہتا ہے؟ تم آسمان کی بادشاہی کو تلاش کرو تو دنیا کی چیزیں تمہیں انعام میں مل جائیں گی۔ اور جب ہم آسمان کی بادشاہی کو تلاش کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں دنیا کی چیزوں کی فکر نہیں رہتی، وہ خدا ہمیں دیتا رہتا ہے، خدا ہمیں مہیا کرتا رہتا ہے۔ ہاللیلویا، سب کہیں ہاللیلویا، ہاللیلویا۔